جی، تو ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ 634 سے لے کر عیسوی سے لے کر 644 عیسوی تک آپ کا اس دوران خلافت کا عرصہ رہا ہے۔ آلموسٹ کوئی 10 سال بنتے ہیں، اور اس 10 سالوں میں انہوں نے مدینہ کی ریاست کو یا اسلام کی جو نظام ہے یا نظام الہی جو ہے اس کو تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر ایکسپینڈ کر دیا تھا۔ اور یہی وہ بہادر شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت خالد بن ولید جو کہ اس کے چیف آف آرمی سٹاف تھے ان کو معزول کیا تھا، اور انہوں نے کوئی آگے سے چوں چرا نہیں کی، اور انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ جو ہے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، اور پھر ایک عام سپاہی کی طرح انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا۔ تو اتنی بڑی جو ہے کہ مطلب اچیومنٹ تھی کہ پاک اسلام کا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام ایسا تھا کہ یعنی نظم و ضبط کی بے انتہا مثال تھی۔ اور اس دوران انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہم مختصراً تعارف کروائیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے فوجی سسٹم کا نظام لاگو کیا، پولیس سسٹم کا نظام لائے، پھر اس کے بعد قاضی سسٹم لائے، پھر اس کے بعد بیت المال کا لے کے آئے، پھر اس کے بعد اسلامک ویلفیئر سٹیٹ کا کنسیپٹ دیا۔ اولڈ ایج جو بینیفٹس تھے، جو مطلب لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے ان کے لیے گھر وغیرہ کا بندوبست کیا، حکومتی خزانے سے ان کے لیے باقاعدہ ماہانہ وظیفہ لگایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو افسران تھے، ملٹری کے تھے، گورنر تھے یا پھر امیر تھے، ان سبھی کی چیک اینڈ بیلنس کے لیے انہوں نے مطلب آج کل کے ماڈرن لینگویج کو ہم یوز کریں تو نیب کا سسٹم تھا۔ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے انہوں نے مطلب جو ہے کہ ایک نظام بنایا تھا، اور خود اس کو سپروائز کرتے تھے، اور کسی مسلمان غریب کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا تھا تو اس کو خود مانیٹر کرتے تھے۔ اسی طرح کسی شہر کے گورنر تھے، تو ان کے بیٹے نے کسی مزدور بندے کو مطلب تھپڑ مارا اور زیادتی کی، تو وہ مزدور بندہ 2 دن 3 دن مسافت کرنے کے بعد مدینہ پہنچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی شکایت پیش کی، اور اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لیٹر جو ہے تھمایا اور اس گورنر کے پاس بھیجا، اور اس کو کہا کہ اپنے اور اپنے بچے سمیت جو ہے وہ پیش ہو جائیں۔ اب جب گورنر نے وہ لیٹر مطلب پڑھا تو اس نے اپنے بیٹے سے یہ پہلے پوچھا کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، ناانصافی تو نہیں کی؟ تو اس کے بیٹے نے کہا جی نہیں۔ تو جب وہ مطلب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پانی نہیں پوچھا، کوئی روٹی نہیں پوچھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا کہ اس جو غریب بندہ تھا، مزدور تھا، اس سے یہ پوچھا کہ یہ وہی شخص ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جی یہی وہ شخص ہے، اس نے ایسے تھپڑ مارے تھے۔ انہوں نے گورنر کے بیٹے کو گورنر کے سامنے اس مزدور کو بولا کہ آپ اس کو ایسے ہی تھپڑ مارو، اتنی انٹینسٹی سے تھپڑ مارو جتنی انٹینسٹی سے اس نے تھپڑ مارے تھے۔ تو مزدور نے ویسے ہی کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ گورنر کو یہ تنبیہ کی کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ جو ہے گورنرشپ کریں، کہ آپ کے جو بیٹے ہیں یا آپ کی اولاد جو ہے یا آپ کے خاندان والے جو ہیں وہ آپ کی گورنری کا روب لوگوں کے اوپر جھاڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو آپ کیوں اس کو غلام بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہو؟ یہ وہ تاریخی الفاظ تھے جو آج کل کی پوری ماڈرن ورلڈ کے اندر یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے نظام کو بہتر بنایا، پھر اس کے بعد فیملی سسٹم کو تقویت دی، اور فقہ کو مطلب اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا۔ یہ وہ تمام امپورٹنٹ اور بیسک ایلیمنٹس تھے جو کہ مطلب انہوں نے اسلامی نظام کے تحت، نظام الہی کے تحت ایک ریاست کے اندر امپلیمنٹ کیے، اور خود سپروائز کرتے تھے۔ انصاف کے اوپر ہی ول نیور ایور کمپرومائز، اس نے کبھی بھی کمپرومائز، اس لیے اس کو فاروق اعظم کا لقب دیا، کہتا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مطلب انہوں نے سادگی بھی اختیار کی، اور ان کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ روم اور شام اور ایران کے جو بادشاہ تھے اس کا نام سن کے کانپتے تھے۔ اور کئی واقعات ایسے ہیں جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ملنے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی بجائے ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے تھے، نہ کوئی سیکیورٹی نہ کوئی اور چیز۔ تو وہ حیران اور ہکا بکا رہے کہ یہ کیسا امیر المومنین ہے۔ اسی طرح آپ ایک مطلب سفر پہ روانہ ہوئے تو آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا، تو جب آپ رستے میں جا رہے تھے تو اونٹ کے وقت بیعت کے وقت 2 بندے نہیں بیٹھ سکتے تھے، ساز و سامان بھی تھا، تو آپ نے ٹرن بنائی، باریاں بنائیں کہ ایک بار آپ بیٹھیں گے، ایک بار میں پیدل چلوں گا، ایک بار میں بیٹھوں گا اور آپ پیدل چلیں گے۔ جب شہر کے قریب پہنچے
تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب اونٹ کی نکیل پکڑ کے داخل ہو رہے تھے، تو غلام نے کہا جی کہ سرکار آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ بیٹھیں، لوگوں کے اوپر تاثر اچھا نہیں جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں؟ میں ایک غلام ہوں، ایک خادم ہوں، اسلام کا چھوٹا سا ادنا سا سپاہی ہوں۔ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں اپنی جو خدمات ہیں وہ میں کسی اور سے کرواؤں۔ تو اسی طرح دنیا نے پھر دیکھا کہ ایک امیر جو ہے وہ ایک جو ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کے شہر میں داخل ہو رہا ہے، اور غلام جو ہے ان کے اوپر سوار ہے۔ تو یہ وہ تھے انصاف کے ایلیمنٹس۔ اگر ہم کمپیریزن کریں آج اپنے آپ کے ساتھ، تو ہمارے پاس تھوڑا سا عہدہ آ جائے تو ہم اپنے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کا روب اور دبدبہ غریب لوگوں کے اوپر جھاڑتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں ہم کہاں پہ ہیں۔ اسلام عمل کا نام ہے، اسلام جدوجہد کا نام ہے، اسلام قربانی کا نام ہے، اسلام جو ہے نفس امارہ لوامہ ملہمہ اور مطمئنہ کے خلاف جنگ کرنے کا نام ہے۔ لیکن افسوس ہمیں ان تمام چیزوں کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اسی طرح علامہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگر ہم نے دنیا کے اوپر اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا ہے اور عمل کرنا ہے، تو ہمیں، علامہ صاحب کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور یہ تین ایلیمنٹس ہیں، صداقت، عدالت اور شجاعت، کسی بھی دنیا کے امام کو، پیشوا کو، لیڈر کو بننے کے لیے ضروری ہے، اور ان کے اوپر بول سے نہیں، الفاظ سے نہیں، عملاً، جب تک عمل نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک باعمل مسلمان بن سکیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اسوہ حسنہ پر چلنے کے ساتھ ساتھ چاروں خلفاء راشدین کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، سلاطین اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اور اس 14ویں صدی میں اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور علامہ صاحب کے ویژن کے مطابق پاکستان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور نظام الہی کو پاکستان کے اندر نافذ کرنے کے لیے، جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، ہمیں عملی طور پر اقدامات کرنے ہیں اور عملی طور پر آگے یہ ثبوت دینے ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رحمت میں جگہ دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے رول ماڈل کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو صحیح معنوں میں جدید فلاحی اسلامی ریاست بنا سکیں۔ آمین۔